جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ سنیں حدیث پاک اور ذرا انہیں دل میں جگہ دیجیے گا۔ بہت ساری آج میں نے آپ کو حدیثیں سنانی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، زوجہ محترمہ، نام نامی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں، میرے پاک نبی کی زوجہ محترمہ ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہی تھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ ہمیں لائف سٹائل کے مغرب سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں والدین کا ادب اور احترام سیکھنے کے لیے یورپ کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو سال میں ایک دفعہ باپ کا دن مناتے ہیں، وہ تو سال میں ایک دفعہ ماں کا دن مناتے ہیں، وہ تو سال میں ایک دفعہ بیٹی کا دن مناتے ہیں۔ آنا محمد عربی کا ذرا اسکول آف تھاٹ پڑھ، میرے پاک نبی کی سیرت پڑھ۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں دہلیز کو پھیلانگ کر قدم رکھ کر ذرا مسکرا کر اپنی ماں کو تم دیکھ لینا، مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا ضامن مصطفیٰ ہے۔ ہمارا حضرت جی ہر گھڑی ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، ہمیں سال کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتے، ہم تو ہر نظر میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان کے صدقے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا پانی تھوڑا میرے لیے بچا دیں، عائشہ پاک رک گئیں، تھوڑا پیا تھا رک گئیں، میرے پاک نبی نے وہ پیالہ تھاما۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کتراتے ہیں، باہر سے بڑا بھائی آ گیا، وہ سوچے گا لے ویکھ تو صحیح سمانی نو کول با کے روٹی کھاندا پئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، تو عزت دے، وہ تیرے لیے عزت کا مقام ہے۔ کسی جاہل نے کہا تھا بیوی جو ہے وہ قدم کی جوتی ہوتی ہے، نا میرے پاک نبی نے اپنی سیرت نور سے اپنی ازواج محترمات کو عزتوں کی منازل پہ، مساند پہ، مسندوں پہ بٹھا کر بتایا زمانے والوں اگر زندگی کا طریقہ محمد مصطفیٰ سے سیکھنا چاہتے ہو تم اپنی بیوی کی عزت کر لینا، خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ میرے پاک نبی گھر تشریف لائے، پیالہ تھاما ہوا تھا، یقیناً پانی پی رہی ہوں گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بچانا، عائشہ پاک رک گئی، میرے پاک نبی نے وہ پیالہ تھاما، جب تھاما نا تو ایک نظر عائشہ کی طرف، دوسری نظر پیالے کی طرف، فرمانے ذیشان ہوا اے عائشہ ذرا بتا تو صحیح تو نے کس جگہ پہ لب رکھ کر پانی پیا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس وقت خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے حضرت جی میرا عشق یہ کہتا ہے کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، قربان وجہ انہاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی۔ میرے پاک نبی نے جب پوچھا تو عائشہ خوش ہو گئی اور عرض کرنے لگی بندہ نواز یہ میری سعادت، یہ میری خوش بختی کہ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ تو نے لب کہاں پہ لگائے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں ویکھاں او ویکھے، قد میں تتڑی دے ایڈے اچے لیکھے کہ او سونا میرے ویکھن تے مینوں ویکھے۔ سائیں غلام فریدہ او تو تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بلیکھے، بوئے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ میرے پاک نبی نے جب عزتیں بخشی نا تو عائشہ پاک خوش ہو گئی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ بتا کس جگہ سے تو نے لب رکھے تھے، میں ان جگہوں پہ لب رکھ کر پانی نوش کر کے بتاؤں گا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں پسند کرتے، محمد تو ان کا جھوٹا پینا بھی پسند کرتا ہے۔ ہاں زمانے بھر کی بیویوں کو سر عزتیں ملی مصطفیٰ کا صدقہ، اور میرے پاک نبی نے یہ نہیں کہ پاک نبی نے عملی طور پر یا قولی طور پر فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، نہ خود کر کے دکھایا۔ سر جی خود کر کے دکھایا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کپڑے دھونے میں بھی اپنی ازواج کی مدد کرتے، اپنا جوتا مبارک نالین پاک پھٹ جاتی خود ٹانگ کے لگاتے، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگاتے۔ میں نے تو روایت میں پڑھا ہے، 2 روایتیں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی اور زہرا پاک سیدہ کے حوالے سے بھی، کہ میرے پاک نبی تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پاک پیڑے بنا کر روٹیاں تنور پہ لگا رہی ہیں۔ سر جی آج اگر ہم اپنی گھر والوں کی یا اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں، اپنی بہن کی یا اپنی بیوی کی، تو یہ بات عام نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ یہ کبھی کسی ہیلپ کیا کرنا، خدا کی عزت کی سنت سمجھ کے کر لیا کر۔ ویسے تیرا دل نہ مطمئن ہو کہ میں اپنی بیوی کی اگر مدد کروں گا تو میری شان کم ہوگی، شانوں والے نبی کی سنت سمجھ کر بیوی کا ہاتھ بٹا لیا کرنا۔ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ ایک روٹی میں نہ لگاؤں، ایک روٹی میں نہ لگاؤں۔ عرض کی بندہ نواز بڑی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑا لیا، اپنے ہاتھوں پہ لگایا، اس کو روٹی بنایا، روٹی بنا کے آگ میں تنور میں جب لگایا نا تو اللہ والے کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں ساری پک گئیں، ساری روٹیاں پک گئیں، پر وہ ویسی کی ویسی۔ میرا تو سایہ بھی جہنم نہ جائے گا، کیوں؟ یہ رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عمل میں، کردار میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نور کو ہم اپنی زندگی میں لا کر اس نور سے اپنی زندگی کو جب مزین کریں گے نا، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ نور جب تیرے دل میں بسے گا نا تو روشنائی، نور، روشنی، مہک تیرے چہرے پر بھی آئی جائے۔ اور پھر نور جس دل میں ہو نا عشق مصطفیٰ کا، خدا کی عزت کی قسم ہے وہ تو مر کے بھی نہیں مر۔ بتاؤ ممتاز حسین قادری مر گیا ہے؟ سر عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، انہوں نے قبر کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، پر آج بھی ان کی یادیں زندہ ہیں، آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے۔ اللہ والے صوفیاء کرتے ہیں مرتے وہ ہیں جن کی یادیں مٹ جائیں، مرتے وہ ہیں جن کے نقوش مٹ جائیں، مرتے وہ ہیں جن کے اچھے کارنامے ختم ہو جائیں۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، قیامت تک یہ بنیادی اصول قائم بھی رہے گا اور دائم بھی رہے گا، کیا؟ کہ جو محمد سے وفا کرے گا، محمد کا وفادار مر کے نہیں بنتا، نبیوں کا سردار کیسے بنے گا؟ توجہ ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ لگایا پیڑا، ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی پکتی نہیں، وہ روٹی جلتی نہیں، آگ کی حدت اس پر اثر کرتی نہیں۔ حیران ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ساری پک گئی ہیں، یہ نہیں پکتی، ساری پک گئی ہیں، یہ نہیں پکتی۔ تو میرے پاک نبی مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پاک نبی نے مسکرا کر فرمایا عائشہ یہ قیامت تک بھی تنور میں لگی رہے، یہ نہ جلے گی۔ ہاں توجہ ہے، یہ جلنے والی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ یہاں پہ حدیث تو ختم ہو گئی، اب ہم عاشقان نے اپنا محبت والا جو منظر تھا وہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو جو آٹا بوسہ دے لے، جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، وہ چیز پر دنیا کی آگ حرام ہے، دنیا کی آگ حرام ہے، یہ تو پریکٹیکل تیرے سامنے ہے۔ پر جس نبی نے اپنی امت کو سینے سے لگا کر اس کی قبر میں تشریف فرما ہو کر اس کی شفاعت کر کے یہ بتا کر یہ میرا ہے، میرے پاک نبی نے قبر کے عذاب سے جسے بچا دیا، جو میرے پاک نبی کی نسبت میں آ گیا۔ زمانے والوں مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پرانے زمانے میں آٹا پیسنے کے لیے 2 چکیاں ہوتی تھیں، ایک نیچے ایک اوپر، نیچے والی فکس، اوپر والی روٹیٹیبل، اس کے ساتھ ایک ڈنڈی ہوتی تھی جس سے پکڑ کر اس کو ہم گول پھیرتے تھے۔
اس سوراخ سے گندم ڈالتے تھے، جب وہ چلتی تھی جو بیچ میں ہوتا تھا سارا گیہوں آٹا بن جاتا تھا، پر جو ڈنڈی سے منسلک ہو جاتا تھا وہ آخر تک بچا رہتا تھا۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، مصطفیٰ کی رحمت والی ڈنڈی کے نیچے تو آ جا، تو بھی بچا رہے گا، تیری نسبت بھی بچی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آ گئے میرے پاک نبی جب قبر میں تشریف لائیں گے، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، سرانے پہ دیکھا نقیرین مصطفیٰ کو، نقیرین کو بھی حیات۔ میرے پاک نبی کی نسبت اشرف صاحب سنوارتی ہے۔ میں باتوں سے باتیں نکل گئی، عرض کر رہا تھا، پاک نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے۔ آپ کی ازواج مقدسہ فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام میں کبھی آر محسوس نہیں کی، پانی بھی بھر کر لاتے، کام میں بھی ہاتھ بٹاتے، مشکل پڑ جاتی تو کام بھی ہمیں کرواتے۔ یارو میرے پاک نبی کی سیرت کا اگر یہ معاملہ ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، ہم بھی گھر والوں کی تھوڑی مدد کر دیں۔ چلیں یہ بیوی کا معاملہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب میاں بیوی کے ہاں اور محبت بڑھاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں یا بیٹے دیتا ہے۔ اب وہی جوڑا جو میاں بیوی کی شکل میں تھے، اب وہ والدین بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جس شخص نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اس نے اپنے لیے جنت کا درمیانی دروازہ کھول دیا۔ ادھر تیرا باپ تجھ پہ راضی ہو گیا، ادھر میرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا۔ اگر یہ تو چاہتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی رہے، اپنے باپ کے قدم دبا کر، ہاتھ چوم کر، پیشانی کا بوسہ لے کر پوچھا کر، بابا تو مجھ سے کسی کام کی وجہ سے ناراض تو نہیں؟ تیرے بابا نے تیری پیشانی چوم لی، ادھر کندھے پہ تھپکی دے دی تو سمجھ لینا ادھر باپ راضی ہے، ادھر خدا راضی ہے۔ کمال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی ہم پہ کرم کر دیا، باپ کی شکل میں رب کی رضا والا ایک خوبصورت ہمارے لیے فرشتہ قائم کر دیا۔ یقین مانے باپ کسی فرشتے سے کم نہیں ہے، میرے لیے تو جزوی طور پر میرا رازق بھی وہ ہے، میرا کرم فرما بھی وہ ہے۔ دیکھ لیں اس کی وفاؤں کو کن الفاظ سے میں سلام کروں۔ جس باپ نے ساری زندگی تیری اور تیرے والدین اور تیرے ماں باپ کی، تیری ماں کی خدمت میں وہ بوڑھا ہو گیا، تیرے بہن بھائیوں کی پرورش میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کھم آ گیا، ہاتھوں میں ریشہ آ گیا، خود بوڑھا ہو گیا، چلتے چلتے تجھے تیری منزل مقصود پر پہنچا کر وہ اس قابل ہو گیا کہ اب اپنی منزل پر جانے سے قاصر ہے۔ اب وقت یہ تھا کہ اس نے تو اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر دیں، اب تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ بوڑھے باپ کے قدم چوم کر، سینے سے لگا کر، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کہہ دینا، بابا تو نے تو میرا وہ وقت اچھا نبھایا تھا، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھ سے پوچھوں، بابا اگر کوئی حکم ہے تو کرنا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، اگر میں تیرے نہیں کام آؤں گا تو کس کے کام آؤں گا؟ یہ معاملہ تو اپنے والدین کے ساتھ خدا کی عزت کی قسم ہے جب کرے گا انشاءاللہ عز و جل، جب تیری اولاد ہوگی وہ تیرے قدم چوم کر کہے گی، بابا تو نے دادا سے اچھا سلوک کیا تھا، میں تیرے ساتھ کیوں نہ اچھا سلوک کروں؟ اور یہ والدین کی خدمت دارالامر اور دارالجزا والا معاملہ ہے۔ اس کے سر پر نشان لگا لیں، جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو اور اس کی اولاد اس کی نہ کرے، نہ یہ ممکن ہی نہیں، نہ یہ میرا فیصلہ نہیں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا، تم اپنی والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ آگے آ گیا خوبصورت رشتہ ماں والا، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو مزین کیا ہے، باپ کی شکل میں خوبصورت رشتہ دیا ہے، ماں کے جیسا رشتہ کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ ایک بار جب قبر کی زینت بن جائے، ماں کی وفائیں نہیں ملتی، ماں کی محبت نہیں ملتی، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے نا، سفید داڑھی بھی ہو جائے، اشرف صاحب وہ ماں جو پیار سے اشرف کہتی تھی، ماں جو پیار سے سینن مائی کہندی سی، اس کا اپنا لہجہ تھا،
اس لہجے کی مٹھاس خدا کی عزت کی قسم کائنات میں دوسری بار نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہر بندہ اللہ پاک اچھے معاملات بھی پیدا کرے، وہ ہوٹل میں بیٹھ کر کھائے، دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑائے، لیکن ماں کے پاس بیٹھ کر وہ جو سوکھی سی روٹی کھاتا تھا نا، وہ والی تاثیر نہ 5 سٹار ہوٹل میں ہے نہ دوستوں کی سنگت میں ہے۔ جو ماں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ایک چھوٹی سی نا وہ برتن میں چٹنی کے ساتھ جو نوالے کھاتا تھا نا، ماں کی سنگت میں بیٹھ کے، خدا کی عزت کی قسم ماں کی محبت کی تاثیر یہ ہوتی تھی نا، وہ پھیکی چٹنی بھی مزیدار لگتی تھی۔ اور جب ماں قبر کی زینت بن جاتی ہے، جب ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہے نا، خدا کی عزت کی قسم ہے، ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی، اے سی والے کمرے میں بھی نیند نہیں آتی۔ کبھی تو نے گرمیوں کا وہ موسم یاد کیا ہوگا نا، جب ماں کہتی تھی میری چارپائی پیچھے رہے گی، تیری چارپائی پہلے رہے گی۔ ماں کیوں؟ کہا بیٹا خیر ہے، مجھے تھوڑی ہوا کم بھی لگ گئی نا، میرا گزارا ہو جائے گا۔ او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میری جان کے ٹکڑے، او میرے بیٹے، ہوا تجھے درکار ہے، میں بوڑھی کی خیر ہے۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے، ماں کی وفائیں ہیں۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، ماں کی موجودگی گھر میں برکتوں کی وجہ بنتی ہے، ماں کی موجودگی گھر میں عبادتوں کا مرکز رہتی ہے۔ ماں سے پیار اللہ کی عزت کی قسم ہے، خدا سے پیار ہے۔ ماں سے وفائیں اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں سے وفا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر تم چاہتے ہو، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ عرض کیجی کعبہ دا کعبہ، یا رسول اللہ حکم ہو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر دراز ہو، تم چاہتے ہو تمہاری عمر دراز ہو؟ عرض کی بندہ نواز، بالکل درازی عمر بالخیر کا ہر کوئی متلاشی ہے اور ہر کوئی شیدائی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے، عمر لمبی ہو تو ضروریات بھی تو ہوتی ہیں نا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، رزق فراوانی سے ملے۔ میرے پاک نبی نے جب دونوں باتیں ارشاد فرمائی، ہے توجہ؟ بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمریں لمبی ہوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو؟ ڈیفینیٹلی عمر لمبی ہو، رزق کی کمی ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے گزر بسر کرنا۔ میرے پاس مال و دولت نہیں، پیسے نہیں، اولاد کثیر ہے، عیال کثیر ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، ظاہری سی بات ہے، پڑھائی کے لیے چاہیے، میڈیکل کے لیے چاہیے، دنیا داری کے معاملات کے لیے اخراجات تو ہوتے ہیں نا، چاہیے نا۔ اگر عمر لمبی ہوگی، ادھر رزق کی کمی ہوگی تو یقیناً مشکل ہوگی نا۔ روگاں وچوں روگ محمد جس دا نا، غریبی اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ پر میرے پاک نبی نے سلوشن دونوں چیزوں کا دیا، فرمایا عمر بھی بڑھے گی، رزق بھی بڑھے گا۔ یا رسول اللہ عمر بھی بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بھی بڑھانا چاہتے ہیں، کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا ان والدین کی خدمت کرنا جنہوں نے تمہیں جنم دیا تھا، ادھر ان کے ساتھ اچھا سلوک تم کر لینا۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں عمر بھی بڑھے گی اور رزق بھی بڑھے گا۔ تو ہم سر کیوں شکوا کریں؟ ہم تنگ دستی کا کیوں شکوا کریں؟ والدین جو تیرے گھر میں ہیں، جس مریض کے جیب میں دوا ہو نا، جس مریض کی جیب میں دوا ہو نا اور تکلیف بھی ہو، اور تکلیف کے باوجود وہ دوا نہیں لیتا، تو اسے بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کہ دوا تو تیری جیب میں ہے، تو کیوں پین فیل کر رہا ہے؟ کیوں تجھے پریشانی ہے؟ لینا دوا، انشاءاللہ تیرے پین میں ریلیف آ جائے گا، آرام آ جائے گا۔ میرے پاک نبی نے 1440 سال پہلے غربت اور تنگ دستی کا علاج بتا دیا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا کر، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے آ گیا۔ یہ تو مشن ہی نہیں تھا، یہ تو اوریجن ہی نہیں تھا۔ پر کعبے کے رب کی قسم ہے، سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب میں سے نکل سکتا ہے، مغرب میں غروب ہونے کی بجائے مشرق میں ہو سکتا ہے، پر مدینے والے ماہی کی بات میں رائے برابر فرق نہیں آ سکتا۔ سر جی مشتاق صاحب یہ معاملہ اہم ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس گھر پہ تنگ دستی کبھی نوک نہیں کرتی، دستک نہیں دیتی جس گھر میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہو۔ حقوق العباد ٹاپک بڑا وسیع ہے،
میں 2 4 4 حدیثیں پڑھ کے اس کو مزین کر رہا ہوں، بگرنا اس کے لیے تو حقوق والدین پہ لمبا ٹائم چاہیے، زوجین کے حقوق پہ لمبا ٹائم چاہیے، ہمسائے، لیکن 2 3 3 حدیث سے دے کر میں آگے چل رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنت کی اہمیت رکھتے ہیں اور دوزخ کی۔ اب ان سے بڑھ کر سرمایہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جی، ہم عبادت ریاضت کرنے کے بعد ہماری جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، یا ہم سوچتے ہیں نا کہ ان سب کے بعد ہمیں کیا ملے گا، تو ہر مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے جنت ملے گی۔ پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے لمبا فیصلہ طے کرنے کا نہیں لگایا۔ وہ ادھر ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی کو الوین میں رکھنا ہو نا، اسے لمبا سفر کروائیں نا، میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں نہیں، لمبا سفر کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں چلے جاؤ، ایک ہے تمہاری ماں، دوسرا ہے تمہارا باپ، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور ماں کی خدمت میں جنت ہے۔ لمبا ہے سفر؟ کوئی لمبا سفر۔ چلیں جی والدین سے آگے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے بعد جو سیکوینس بنتا ہے نا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا پہلے اللہ کی عبادت کرو، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر عزیز و اقارب کی باری آ جاتی، رشتہ داروں کی باری آ جاتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس 2 کھجوریں ہوں نا، حدیث پاک سنیں، 2 کھجوریں ہوں، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، دوسری تم ایک غریب رشتہ دار کو دے دو۔ صحابہ بتاؤ اجر کس کا زیادہ ہے؟ صحابہ تو بولتے ہی نہیں تھے نا، خاموشی، جا نہیں بولن دی، خاموشی۔ عرض کی سونا آپ بہتر جانے یا آپ کا خدا؟ میرے پاک نبی مسکرائے، فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو تو نے رشتہ دار کو دیا ہے۔ رشتہ دار کو تو نے جو دیا ہے نا، اس میں تو نے اللہ کے 2 حکم مانے ہیں۔ عرض کی بندہ نواز کون کون سے؟ فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اللہ فرماتا ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو۔ تو نے ضرورت بھی اس کی پوری کی، پھر اللہ کے اس حکم کو بھی مانا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیرا ایک وہ کھجور اللہ کی راہ میں دینا اور ایک وہ اپنے غریب رشتہ دار کو دینا، اس ایک دینے کا اجر 1 کا ہے اور رشتہ دار کو دینے کا اجر 2 کا ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ہر نیک عمل رشتہ داروں سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ ہے نا توجہ آپ کی؟ کتنے قسم کے جی؟ بولیے نا ذرا، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، یاد کیا کریں۔ میں ہر لیکچر میں کوشش کرتا ہوں 8 سے 10 حدیث پاک کم از کم پڑھوں، کچھ یاد بھی کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد میں 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ عرض کی بندہ نواز کون کون؟ میرے پاک نبی نے ارشاد میں پہلا تو وہ ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا، دوسرا غیبت کرنے والا، اور تیسرا شرک کرنے والا۔ یہ جنت کی خوشبو، روایات بدلی ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف احکام آئے ہیں۔ کسی میں فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، غیبت کرنے والا، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب رشتہ داریوں میں جو میرے پاک نبی نے حسن پیدا فرمایا ہے نا، وہ بڑا کمال کا ہے۔ اس میں اللہ کے حقوق، اللہ کے بارے میں حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ جو ہمارے ریلیٹیو ہیں نا، رشتہ دار ہیں، ان میں یہ مکسچر ہے۔ یہاں میں اپنے باپ کے قدم چومتا ہوں تو رب راضی ہو جاتا ہے، کیوں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے نا، حکم خدا کا بھی پورا ہو گیا، خدمت ماں باپ کی بھی پوری ہو گئی۔ اسی لیے تو میرے پاک نبی نے فرمایا کچھ چیزوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ فرمایا نماز زکوٰۃ کے ساتھ، اللہ کو ماننا والدین کی خدمت کے ساتھ، اللہ سے ڈرنا صلہ رحمی کے ساتھ۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، دل میں صلہ رحمی نہیں ہے، وہ اس کا اللہ سے ڈرنا فضول ہے۔ ادھر رب کو مانتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، وہ اس کا فضول ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھنا فضول ہے اس وقت تک جب تک زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اگر وہ صاحب زکوٰۃ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے۔
اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کی عظمت کو بھی مانے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور نے کسی بھی زندگی کے گوشے کو تاریخ نہیں رکھا، ہر زندگی کے گوشے کو مزین کیا، اس میں ضیاءپاشیاں ڈالی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بات آئی رشتہ داروں کی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور کا مطالعہ کرنے والے دیکھ لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دار کیسے ملے تھے۔ بڑے سخت، ایسے سخت کہ جانی دشمن، پتھر مارنے والوں میں بھی شامل، گڑھے کھودنے والوں میں بھی شامل، سر کے اوپر اوجھنیاں ڈالنے والوں میں بھی شامل، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ پاک نبی نے کبھی ان سے زیادتی کی ہو یا بدلہ لیا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، توجہ، حدیث پاک سناؤں نا، بولیں ذرا، آپ بولتے کام ہے، سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ یہ حقوق العباد پڑھ رہا ہوں بھائی جان، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے، میں سوچتا ہوں نا، میرے بیٹے کی شادی پہ مشتاق صاحب نہیں آئے تھے، اب میں کیوں جاؤں؟ یہ نہیں کبھی دیکھا کہ مجبوریاں کتنی لاکھ ہو جاتی ہیں بندے کو۔ وہ میرا کزن یہ ہے، میں بیمار تھا، تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، آج وہ بیمار ہے، میں کیوں جاؤں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے اچھا سلوک نہیں نہ کرتا اس کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو یہی رضا الہی ہے، وگرنہ تو گیو اینڈ ٹیک والا معاملے میں تو فرق ہی نہیں رہتا۔ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تو یہ کہاں کا کمال ہوا نا؟ کمال تو یہ ہے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ تشریف فرمائے، ایک گلی سے گزر رہے تھے نا، چند لڑکے کھڑے تھے، میرے پاک نبی نے ارشاد میں اتنا خوبصورت چہرہ اور جہنم میں جلے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یار کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ سر بات تو بڑی عجیب ہے، برداشت نہیں ہوتا یہ کرنے کو، لیکن اب میرے پاک نبی کی افت درگزر بھی تو دیکھنی ہے نا۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، کہتا ہے نہیں پڑھوں گا، پھر فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، کہتا ہے نہیں پڑھوں گا۔ جب تیسری بار کہا، اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چہرہ مبارک صاف کیا نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چند لمحے ویٹ کیا اور مسکرا کر کہنے لگے اگر تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے نا تو کلمہ پڑھ دو۔ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا۔ ادھر وہ تھوڑا سا بیوی کی برین واشنگ سے بڑا بھائی مجھے تھوڑا ڈانٹ دے نا، میں آنا ہون تو بلینا ہی نہیں، میری پگڑی نیویں ہوندی۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا پہلوان یا بہادر یا ریسلر وہی ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے۔ اگر میرا بھائی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، باپ ہے، مجھے کچھ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نا تو میں برداشت کر لوں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے اجر ضرور ملے گا۔ بعض اوقات خاموشی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا بولنا اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ بعض اوقات گھر کے معاملات میں نا خاموشی ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم جب چپ کر جاتے ہیں نا، یقین مانے بہت ساری انتشار اور لڑائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ جب بڑا تھوڑا ناراض ہو جائے، خاموش ہو جائے، کچھ نہیں ملتا تیرا جانے والا، یقین مانے احساس ہو ہی جاتا ہے۔ خونی رشتوں میں تو احساس جلدی ہوتا ہے نا، خون کے رشتوں میں بڑے بھائی تھوڑا ناراض ہو گئے، انہوں نے گالیاں دے دی ہیں، جب اکیلے بیٹھیں گے نا سوچیں گے
میں نے زیادتی تو نہیں کر لی، اپنے بھائی سے زیادتی تو نہیں کی، احساس ہو ہی جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل کے دروازے پہ دستک آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر سے آئے، آتی ضرور ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ جب دونوں بھائیوں میں تھوڑی سی چپکلش ہو جائے نا، تو پھر جو چپ کر جاتا ہے ریگارڈ اسے ہی ملتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ہارے دا مل ہیرا اچے دے سر اگ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ معاف کرنے کا بڑا اجر۔ سنیں حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہمسایوں کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے بارے میں مجھے اتنی تلقین کی گئی کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ شاید وراثت میں پڑوسی حصہ دار نہ بن جائیں، اتنی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو نا تو اس کے پڑوسی سے پوچھ لیا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑا بیٹا ہے نا، اس نے بڑی آواز کھولی ہوئی ہے MP3 کی یا جو بھی اس کا میوزک سسٹم ہے، بارہا وہ ہمسایوں سے، بوڑھی ماں آتی ہے، وہ کہتی ہے گھر میں بچیاں ہیں نا، بھائی اپنے بیٹے کو سمجھا نا تھوڑی آواز نیچی رکھے، بچیوں کے پیپر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ عمر ہے بچیوں کی، اماں انہیں کہیں کمرے میں چلی جائیں، یہ تو بچہ ہے نا، اس نے تو اپنا شوق پورا کرنا ہے نا، ادھر دنیا میں تیرا شوق پورا ہو جائے گا تیرا اور تیرے بچوں کا، پر خدا کی عزت کی قسم ہے جب تیرا گریبان تھاما جائے گا نا، پکڑا جائے گا کہ بتا، رسول مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے شر سے دوسرا اس کا ہمسایہ اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ یار میں تو بخاری شریف میں حدیث پاک پڑھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں گھر میں کوئی اچھا کھانا بناؤ نا تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ انڈیل لینا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی خوشبو، اس کی مہک جب تیرے پڑوسی کے گھر میں جائے گی نا، اگر پڑوسی کے بچے ضد کر بیٹھے نا، ماں آج ہم نے گوشت کھانا ہے، جو بھی تو گھر پکوان پکاتا ہے، ضد کر بیٹھے، وہ اس قابل نہ ہوئے کھلانے کے، تو ان کے دل پہ جو کچھوکے لگیں گے نا، جو انہیں تکلیف ہوگی نا، اس کا مداوع بھی میں ہی کر کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا اچھا کھانا پکاؤ نا، تھوڑا ان کے گھر میں بھی بھجا دینا۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، بگرنا اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو۔ ہمسایوں کے بارے میں حقوق دیے گئے، اور یقیناً ہمیں اچھا فرمایا نہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کا فائدہ نہ کر پائیں، فائدہ نہ پہنچا پائیں، تو کم از کم کوشش کریں اسے تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ ایوریج خیر الامور اوسطا، کاموں میں بہترین کام میانہ رویہ۔ تو یار کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اس کی دل جوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا دل بھی تو نہ توڑ۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ حقوق العباد ہے۔ یتیموں کے ساتھ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، یتیم کی ڈیفینیشن یقیناً آپ کو آتی ہوگی۔ یتیم اسے کہتے ہیں ایسا بچہ جو نابالغ عمر میں ہو، سورس آف انکم نہ ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، اس عمر میں جب اس کا والد یا والدہ فوت ہو جائیں، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کا مطلب ہوتا ہے محروم، ڈپرائیوڈ۔
ہماری عمر میں جب کھانے پکانے اپنے کمانے کے جب ہم قابل ہو جاتے ہیں نا، تب والدین کا سایہ سر سے اٹھے، کمی تو محسوس ہوتی ہے نا، ہر عمر میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اتنا شفیق رشتہ کہاں ڈھونڈ کے لاؤں میں اپنے والدین کے جیسا؟ وہ بوڑھا باپ تو بیٹھا ہوا بھی میرے لیے رب کی رضا والا تھا نا، وہ میری ماں جس کو ایک بار مسکرا کر دیکھتا تھا مقبول حج کا ثواب ہوتا تھا، وہ چلے گئے ہیں، ان نعمتوں سے محروم ہو تو گیا ہوں نا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محروم وہ ہوتا ہے کہ جو بچپن میں نا جس کے والدین چلے جائیں۔ پھر دیکھیں کتنا میرے پاک نبی نے شفقت فرمائی، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ فرمایا جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، دستے شفقت رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میرا رب اتنے گناہ اس شفیق شخص کے بخش دے گا۔ ہم نے ہاتھ رکھا ہے، ابھی دستے شفقت رکھا ہے۔ میرے پاک نبی یتیم بن کر آئے ہیں لیکن یتیموں کو رنگ لگائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بہترین خاندان کون سا ہے؟ جانتے ہو صحابہ بہترین دسترخوان کون سا ہے؟ صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، نہیں بولتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ چنگا جانے یا تسا، توجہ ہے نا، یا اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہے۔ رب نے 2 بیٹے دیے ہیں نا، بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا، لاؤں نا اسے اپنے گھر۔ جہاں 2 کی کفالت ہو رہی ہے وہاں تیسرے کی بھی ہو ہی جائے۔ کیوں؟ رازق ہم نہیں ہیں۔ یہ علوین، یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دماغوں سے نکالنی پڑے گی۔ ہم رازق نہیں ہیں، جو ہم کماتے ہیں نا اس رازق نے سبب پیدا کیا ہوا۔ روزی دینا واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والا خدا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا نا، تو سوچتا ہے ہر کام کے بعد مجھے انسینٹیو کیا ملے، میرا کیا فائدہ ہو، تو فرمایا سن لے تیرے فائدے کی بھی بات کرتے ہیں۔ عرض کی بندہ نواز فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جڑی ہوئی انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ ایسے سرکار مدینہ نے اپنی انگلیاں اٹھائیں، یہ بیٹی کے لیے ہی نہیں اوروں کے لیے بھی ہیں، ایسے انگلیاں اٹھائیں۔ عرض کی جی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مقام ملا ہے نا یتیم، وہاں پہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ حدیث سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کی مشکل دور کرتا ہے نا، کسی بندہ مومن کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر حشر کی سختیوں میں سے ایک سختی اس کی دور کرے گا۔ ہم نے تو اپنے پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کی ٹھان رکھی ہے نا، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی بھوکا سوتا ہے سو جائے، اس سے ہمیں کیا کنسرن۔ ہمارے بچے الحمدللہ پیزا کھا کر سوئے ہیں، کھانا بہترین کھا کر سوئے ہیں، آئس کریم کھا کر سوئے ہیں، ہمیں کیا لگے گرد و نواح میں؟ نا میرا بھائی، تجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چند سوال کرے گا روز محشر، اس وقت تک بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے کا حکم نہیں ہوگا۔ روایت میں آتا ہے اس کے پاؤں فریز ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے جوانی دی تھی، کبھی بوڑھوں کے بھی کام آیا، تجھے جوانی دی تھی، کیا میری عبادت میں صرف کی ہے؟ کیا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا بڑوں کا احترام کیا؟ کیا چھوٹوں پر شفقت کی؟ کیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ جب تک وہ ان سوالوں سے کلیئر نہیں ہوگا جانا نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا تجھے جوانی کے بعد تجھے رزق دیا تھا، جو میرا رزق مجھے مل رہا ہے نا، سانپ بن کر اس پہ میں نہ بیٹھا رہوں، اس میں یتیموں کا بھی حق ہے،
ام گریموں کا بھی حق ہے، اس میں سائل کا بھی حق ہے، اس میں میری بہن کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اپنے عزیز و اقارب کا بھی حق ہے کہ جب میں صدقہ خیرات کرنے لگوں نہ سیلفی بنواؤں یا نہ بنواؤں، تجھ سے پوچھا ضرور جائے گا، دولت میں نے دی تھی، حدیث پاک دولت میں نے دی تھی کہاں صرف کی؟ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل شخص ضرور جہنم میں جائے گا۔ بخیل شخص، دیا ہے رب نے رزق، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن وہ سانپ بن کر بیٹھا رہا، نہ کبھی ضرورت مند بھائی کی خدمت کی، نہ کبھی ضرورت مند بہن کی خدمت کی، نہ کبھی سائل بن کر تیرے دروازے پہ آنے والے سوالی کی جولی بھری، نہ تو نے عزیز و اقارب کا خیال رکھا، تو ایسا شخص بخیل ہے اور بخیل جہنم میں جا کر رہے گا۔ اور سخی، دونوں باتیں کرو نا، آدھی نہ رہ جائے نا۔ سخی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت وہ درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، جڑیں جنت میں ہیں، بس جو اس سخی کی شاخوں سے جڑ گیا، جو اس سخاوت کے درخت سے جڑ گیا، جس نے اس کے شاخوں کو تھام لیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نا پیارے محبوب کے ایک غلام ہے، نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بڑا خاص کرم کیا ہوا تھا، امیر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے کھجور کا اتنا خوبصورت درخت دیا، اپنا باغ دیا تھا نا، اتنا گھنا اور اتنا زرخیز فرٹیلائزڈ تھا نا کہ کوئی پرندہ اس میں گھس جاتا نا تو اسے نکلنے کی جگہ نہیں ملتی۔ روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نا اس کی سپرویژن کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے نہ چلا گیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، توجہ ہے نا اب آپ کی؟ نماز اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونا، رکوع اور قیام کا کرنا، اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جانا، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، نماز اسی کا نام۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی پرندہ ارشد بھائی داخل ہو گیا باغ میں، وہ چاروں طرف گھوما، اب منظر کیا ہے اللہ بہتر جانے یا اللہ کا محبوب، گھوما پر پھڑ پھڑائے، نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا، تو بار بار نا نماز میں میرا خیال اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے نماز مکمل کی تو مجھے بتایا گیا کہ پرندہ گھس گیا تھا باغ میں، کھجور کے باغ میں، چونکہ اتنا گھنا ہے، اس کے جو شاخیں ہیں، برانچز جو ہیں زمین تک لگی ہوئی ہیں، اس لیے وہ باہر نہیں نکل پایا۔ کہتا ہے میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کھجور کا خوبصورت درخت اپنا باغ دیا ہے، پر آج یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران ایک پرندہ گھس آیا، اس کے پھڑ پھڑانے کی وجہ سے نا بارہا مرتبہ میرا دھیان، میری توجہ، میرا خیال باغ کی طرف جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باغ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ وہ باغ مجھے نہیں چاہیے جو میری یاد خدا کی بجائے باغ کی طرف لے جائے۔ غور ہی نہیں کیا یا میں سمجھا نہیں پایا۔ اب ہمارے ہاں طریقہ، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ وہ دے سارنوں بھی ملنا، وہ تنخواہ بھی لینی ہے، وہ چیک کٹیا پیا وہ بھی لینا، وہ پیسے دیتے ہوئے وہ بھی لینا۔ نماز میں دنیاوی باتوں کا خیال۔ صحابہ کی نماز اور تھی، صحابہ چاہتے تھے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں جن میں خدا کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ صحابی کا جب خیال باغ کی طرف گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ باغ یاد خدا میں حائل ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس پریشانی سے میں نجات چاہتا ہوں، بتائیں میں صدقہ کروں، خیرات کروں، اللہ کی راہ پہ سے دے دوں؟ یا رسول اللہ کیا کروں؟ میرے رحمتوں والے نبی نے فرمایا اس کو بیچ دے اور اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دے۔ ہمارے ہاں وہ بھائی آ جائے نا، نوک کرے، بھائی تھوڑا کمزور ہو نا، تو میں وہ مسز کو کہہ دیتا ہوں ہاں اوپر والی چھت پہ چلا گیا نا، اے سی والے کمرے میں،
کہہ دیا کہ بھائی نے آنا ہے، اسے کہنا وہ گھر نہیں تھا۔ حدیث پاک سنیں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بندہ مومن اپنے بھائی کی کاوش میں رہے گا، کوشش میں رہے گا، اس کے کام میں رہے گا، میرا رب اس کے کام اپنے ذمہ کر لے گا۔ یہ میری طلب بھی تو تیری دید کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی تو تیری دید کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے۔ یہاں پہ کسی پہ کرم کرنا، کسی پہ شفقت کرنا، کسی کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں نے تو بخاری شریف کی حدیث پاک میں پڑھا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کیا، شی واز سلٹ بائی پروفیشن، وہ پیشے کے لحاظ سے اچھی عورت نہیں تھی، شی واز ہور، وہ اچھے کردار کی مالک نہیں تھی، جسم فروش تھی، پر علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی، دیکھا کیا کہ ایک کتا جو ہے نا زمین چاٹ رہا تھا، زمین میں نمی ہوتی ہے، پیاس کی وجہ سے وہ زمین کو چاٹ رہا تھا۔ اس عورت کو اس کتے پر ترس آ گیا۔ کس پر جی؟ کتے پر ترس آیا۔ She took pity on pertinent dog، اسے اس خاص کتے پر رحم آ گیا۔ کیا کیا علماء تو پھر اور تفسیر، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اپنے جوتے میں پانی نکال کر اس کے منہ میں ڈال کر، ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائم، پہلی بار ڈالا کتا تھوڑا سنبھلا، دوسری بار ڈالا پھر سنبھلا، وہ کہتے ہیں کہ ڈالتی رہی یہاں تک کہ کتا سنبھل گیا، اٹھ گیا اور بھاگ گیا۔ وہ عورت جب گھر پہنچی تو اللہ نے اس وقت کے ولی کو، اب یہ نئی تحقیق ہے، اس وقت کے اس علاقے کے ولی کو کہا اس عورت کے پاس جاؤ۔ نارملی ہمارے یہاں کیا طریقہ کار ہے، ہم بد کردار مرد یا عورت کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہے ایسی بات یا نہیں؟ جو عزت دار بندہ ہوتا ہے نا، a man known by his company he keeps، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، نہیں کمپنی کرتا۔ اللہ نے ولی کو بھیجا، کس کی طرف؟ یہاں پہ معاملات اور ہے، عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمبن اچیاں شانہ والے، رحم کریں تے بخشے جان میجے منہ کالے۔ اس مالک کو تیرا کوئی عمل پسند آ جائے یہ اس کی مرضی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب نیت کا معاملہ سیدھا ہوتا ہے نا، جب خلوص آ جاتا ہے نا تیرے اعمال میں، تیرے ایکشن میں سنسیئرٹی آ جاتی ہے نا، پھر وہ ایکشن اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتے ہیں، ایک طرف تیرے گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک چھوٹا سا نیکی کا ذرہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی عظمتوں والا رب بڑے گناہوں کو نہیں دیکھتا، نیکی کے چھوٹے سے ذرے کی وجہ سے تیری بخشش کر دیتا۔ یہاں پہ معاملہ بھی حضور کچھ ایسا ہی ہوا نا، اللہ کے ولی کو بھیجا، اللہ کے ولی نے دستک دی نا، گرد و جوار والے لوگوں نے پوچھا ہی ہوگا، اللہ کے ولی تیری زبان پہ ہر وقت اللہ اللہ رہتا ہے، تیری پیشانی پہ سجدوں کا نور ہے، تیری زبان پہ حضور کا درود ہے، اور یہ تو بدنام زمانہ مشہور ہے، تو اس کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو پوچھنے والے کو بتایا نا، یہ وہ بدنام زمانہ نہیں رہی نا، یہ وہ فاشا نہیں رہی، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ولیہ ہے، اور کون ہے؟ اللہ کا ولی آیا، آ کر اس عورت کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بھی تو سنا تھا نا، تو ایسی تھی ویسی تھی، اب کیسی ہو گئی؟ بتا نا تو نے کون سا اچھا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا کہ وہ فلاں عورت کے پاس جا، اس کو مبارک دے کہ تیرا وہ عمل رب کو اتنا پسند آ گیا ہے، میں نے تیری ساری سیاکاریاں اس کتے کو جو تو نے پانی پلایا تھا اس پانی کے صدقے ساری معاف کر دی ہیں، اب سے تو میری ولیہ ہے۔ پوچھا بہن بتا نا یہ کرم تجھ پر کیسے ہو؟ گفتگو ختم ہے، کرم تجھ پر کیسے ہو گیا؟ تو اقبال بولے تم کرو مہربانی اہل زمین پر۔ سننے میں اچھا لگتا ہے نا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو تو بات ہے۔ تم کرو مہربانی اہل زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا۔ جیو بابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہن بتا نا تو نے کون سا عمل کیا؟ کہا کچھ عمل نہیں کیا میں نے، بس ایک کتے پر ترس کھایا۔ جو عورت کتے پر ترس کھائے وہ جنت کی حقدار بن جائے، اور جو اپنی ماں پر ترس کھائے، جو اپنے باپ پہ ترس کھائے، جو اپنے عزیز و اقارب پہ ترس کھائے، یقین مانے زندگی کی کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلٹی آف لائف جو ہے نا، وہ بالکل اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈیتھ ہیز نو کیلنڈر، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ہم نے مر جانا، اور مرنا بھی ہے۔ کوئی بچا ہے جو ہم نے بچنا ہے، تو کچھ تو تیاری کریں نا۔ حدیث پاک آخری سنیں اور اجازت دیں۔ میں نے حدیث پاک ایک اور اضافی سنا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی گواہی 40 بندے دیں نا، جس بندے کی گواہی، حقوق العباد ٹاپک ہے، میں نے جتنا بول سکتا تھا بول دیا۔ حقوق العباد کی اہمیت دیکھیں، جس بندے کی گواہی 40 بندے دیں وہ جنتی ہے۔ وہ پنجابی اسمانم کم از کم 40 نال تو بڑھا کے رکھو نا، زیادہ نال نہیں رکھنا، کوئی 40 تو ہو نا، میرا جنازہ اٹھے نا، کم از کم 40 تو کہے نا کہ بندہ ٹھیک سی۔ اگر کسی نال چنگا نہیں نہ کر سکتا سی تو انہیں کسی دا ماڑا بھی نہیں کیتا۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ یا سند لے کے تو قبر چتنے گا نا، تو پھر سند تو مدینے والے مائی نے 1440 سال پہلے ہی دے چھڈی۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو سنواریں، کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں حدیث پاک جو سنانے جا رہا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بہت سارے جہنمی ایسے ہوں گے، جملے پہ غور، بہت سارے جہنمی ایسے ہوں گے جن کے پاس عبادتیں ریاضتیں بہت ساری ہوں گی، پر حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے۔ صرف دین نماز روزہ حج زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہے، دین اور بھی بڑے بڑے تقاضے کرتا ہے۔ ان تقاضوں کا بھی خیال رکھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا